السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر دباؤ میں آ کر فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں، سیاسی فیصلے۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب پورٹرے کرتے تھے، شو کرتے تھے، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ وہ قبول کریں گے، مگر اب ان کی زبان سے نہ صرف استعفے دینے کی بات بھی مشروط طور پر سامنے آ رہی ہے، بلکہ وہ جو اپنی جماعت کو کہا کرتے تھے کہ فیصلے صرف میں کروں گا، اب جماعت کے اندر مشاورت تک کرنے کو آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون سے ایسے دباؤ ہیں؟ ایسے کیا معاملات ہوئے اتنا جلدی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پہلے تک جو کوئی اور زبان بول رہے تھے، اب ان کی زبان بدل گئی ہے؟ اول تو جو کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی، وہ کہ جناب میں استعفیٰ دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم والے لوٹی ہوئی دولت واپس لا کر دیں۔ اب ظاہر ہے پی ڈی ایم والے لوٹی ہوئی دولت واپس کہاں سے لا کر دیں گے؟ وہ تو مان ہی نہیں رہے، یا تو وہ تسلیم کریں کہ ہم نے دولت لوٹی ہے، یا آپ ثابت کریں۔ نہ آپ ثابت کر رہے ہو، نہ وہ تسلیم کر رہے، تو ظاہر ہے پھر یہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب اس استعفے کے سوال پر، اپوزیشن کے مطالبے پر پہلے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اجلاسوں میں کہ جناب چلے میں اس پہ یہ کر سکتا ہوں، لیکن پہلے وہ دولت لے آئے لوٹی ہوئی۔ ظاہر ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس سے بھی بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کا پارلیمانی بورڈ بنا دیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہی میں نے خبر دی تھی، جس میں تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب مشاورت ہو رہی تھی ان کی کچن کیبنٹ کی کہ جناب کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کا کہ امیدواروں کو کس طرح نامزد کریں گے، کیا پروسیجر ہونا چاہیے، تو اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کوئی پروسیجر نہیں ہوگا اور میں نامزد کر دوں گا۔ اور پارلیمانی بورڈ کا ذکر ہوا کہ جناب پارلیمانی بورڈ ماضی میں ہوا کرتا تھا اور ہر جماعت میں ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کوئی پارلیمانی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ درخواستوں پر بات ہوئی، انہوں نے کہا درخواستیں کوئی نہیں، درخواستیں طلب کرتے اور ہم فیصلہ کر لیں گے۔ اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ذہن میں خان صاحب کے یہی تھا کہ وہ جو ان کی ایک خاص ٹیم ہے مخصوص، ان کو وہ سینیٹر بنانا چاہ رہے تھے، وہی جو ہر وقت خان صاحب کی خوشامد کیا کرتے ہیں، وہی جو باہر سے آئے ہیں، وہی جو باہر چلے جائیں گے۔ سمجھ تو آپ گئی ہوں گے کہ کن کن لوگوں کو خان صاحب نوازنا چاہ رہے تھے، مگر کچھ پریشر پارٹی کے اندر سے ایسا آیا کہ جس کے بعد خان صاحب کو پارلیمانی بورڈ بنانا پڑ گیا۔ وہ پریشر ایک تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پنجاب میں، کل بھی جو باغی ارکان ہیں انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا، وہی جو خواجہ داؤد سلمانی اور وہ غضنفر چھینا اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے 15 کا گروپ ہے پی ٹی آئی کے باغی ارکان، اب تو انہوں نے کل جو میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم اپنا سینیٹر لائیں گے، سینٹ کے لیے ہم اپنا امیدوار دیں گے۔ وہی باتیں جو میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹولیاں ہیں چھوٹی، اور ہر ٹولی جو جس طرح شامل کی گئی تھی، یعنی لوگ آئے تھے نا پی ٹی آئی کے اندر، کوئی جنوبی پنجاب محاذ کے نام پر، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، اور کوئی کسی وعدے پر، کوئی کسی لالچ میں، تو وہ ظاہر ہے اپنی اس پہ کہ یہ موقع ہوتا ہے سینٹ کا انتخاب ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ اپنا ان کے پاس اب موقع ہے، تو وہ موقع پہ چوکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے کر رہے ہیں۔ تو اس میں اب وہ جو یہ گروپ ہے 15 کا، انہوں نے اب واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں تو اب سینیٹر چاہیے ایک۔ اگر 10 ارکان پر مسلم لیگ قائد اعظم سینیٹر لے اڑتی ہے تو پھر ہم تو پی ٹی آئی ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے آپ سینیٹر، اپنی مرضی کا سینیٹر نامزد کرنے دیں ہمیں۔ اب ایک تو پریشر یہاں سے آ رہا ہے، تو پہلے تو یہ تھا نا عمران خان صاحب اوپر سے لانا چاہ رہے تھے پیراشوٹرز، تو اس میں ذرا پرابلم ہوتی، تو اب عمران خان صاحب ان سب کو انٹرٹین کریں گے پارلیمانی بورڈ کے ذریعے کہ چچا جی اب درخواستیں منگوا رہے ہیں، جس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ درخواستیں سامنے لے آئیں، تو وہاں معاملہ جو عمران خان صاحب کریں گے طے۔ یہ جو پنجاب کا یہ گروپ ہے یہ پہلے سے ہی متحرک تھا، پہلے بھی یہ ناراض ہوتا رہا ہے، مگر خان صاحب کو اصل پرابلم جو دی ہے وہ دی ہے پرویز خٹک صاحب نے۔ پرویز خٹک صاحب نے وہ جو تقریر کی نا، وہ مشہور زمانہ 2-3 دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہ چلے، اور میں جس کو چاہوں آسمان پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں زمین پہ گرا دوں۔ تو اس تقریر کے پیچھے بھی بنیادی طور پر سینٹ کا انتخابات تھے، وہ
ایک تو جو خٹک صاحب ہیں ان کے ساتھ جو وعدے خان صاحب نے کیے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، تو اب وہ خٹک صاحب جو ہیں وہ وعدوں پر انحصار کرنے کو، یا یہ کہ تو چل میں آیا والی بات جو ہوتی ہے نا، اس پہ تیار نہیں تھے۔ اب وہ چاہ رہے تھے رزلٹ، وہ کیا ہوتا ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اب مجھے جو چاہیے ابھی یہیں کہ یہیں چاہیے، مجھے ابھی کے ابھی یہاں پہ دے دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہ تقریر کر ڈالی تھی، اور وہ تقریر بھی انہوں نے ایسے موقع پہ کی جب اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو ہے وہ ڈنکا بجا چکی ہے، تجویز دے چکی ہے، اعلان کر چکی ہے۔ اب کل کے اجلاس میں اس پہ اپوزیشن بھی بیٹھے گی، گپ شپ ہوگی اپوزیشن کی گپ شپ، تو اس اجلاس میں ظاہر معاملہ کسی نہ کسی طرح جائے گا، ممکن ہے کہ کچھ ڈیلے ہو جائے، ظاہر سینٹ انتخابات کے بعد جائے گا، لیکن اندر جو بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اس میں تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے اس کو مسترد اب نہیں کیا جائے گا، اس کو اب رکھا جائے گا ایک آپشن کے طور پہ، جیسے لانگ مارچ اور استعفوں کا آپشن ہے۔ تو جب یہ صورتحال بنے گی تو ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب کو مزید پریشر آئے گا۔ تو بہرحال پرویز خٹک صاحب نے دیکھا کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد کی بات بھی آ رہی ہے، اب اس میں اگر میں ابھی بھی اپنے مطالبات نہ منوا سکوں اور ابھی بھی میں اپنے سینیٹرز نہ لا سکوں تو پھر میں سیاست ہی کیوں کروں، پھر میں سیاست چھوڑ دوں، پھر کوئی کاروبار کروں، کیونکہ ان کے ساتھ ہوا ویسے یہی ہے، یعنی وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، وزارت اعلیٰ نہیں ملی، وزارت دفاع جیسی وزارت مل گئی جہاں ان کا کوئی بس ہی نہیں چلتا، اور پھر وہ کوشش کرتے رہے کہ وزیر داخلہ بن جائیں، وہ عمران خان صاحب نے دے دی شیخ رشید صاحب کو، تو پھر وہ مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پارٹی سے نکال ہی دیں گے تو نکال دیں، کیسے نکال دیں گے، ظاہر ہے ان کو ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے خان صاحب کو۔ تو اسی وجہ سے پرویز خٹک صاحب نے وہاں سے پریشر ڈالا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان صاحب کی حکومت ایک دن بھی نہ چلے۔ تو یہ سارے دباؤ جو ہیں مل ملا کے عمران خان صاحب کو اب لے کر آئے ہیں اس بات پر کہ جناب پارلیمانی بورڈ بنے، وہاں بیٹھ کے فیصلے کریں مشاورت سے، اور وہاں سے سینیٹرز ہوں، لیکن وہاں پہ بھی ایسا تماشا ہونے جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف میں انتخابات کروائے گئے تھے، اور انتخابات جیسے ہی ہوئے تھے انتخابات، پہلے انتخابات کا عمل ہی وہ مشکوک ہو گیا تھا، اور پھر وہ ایک حامد خان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا تحقیقاتی، اور انہوں نے رپورٹ دی تھی، اور اس کے بعد سب کو پتہ چلا تھا کہ ہوا کیا تھا، اور جماعت کے اندر پتہ نہیں کتنی لابیز اور کتنے گروپس اور کیا کیا تماشے سامنے آئے تھے، اور اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی دبا دی گئی، اور اس کی سفارشات پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی اب یہی ہونے والا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر تو بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا، اسکینڈلز بن گئے تھے۔ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں اور زیادہ اسکینڈل سامنے آئیں گے، اور زیادہ معاملات سامنے آئیں گے۔ یہ صرف پارلیمانی بورڈ سے مسئلہ حل نہیں ہونا، یہاں پہ ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کی بطور جماعت وہ کسی کو اب کینڈیڈیٹ نہیں نامزد کر سکیں گے، اتنے پنگے پڑ گئے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر۔ جتنے ارکان کے پی کے میں ایک سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں وہ بنیں گے ایک گروپ، وہ اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے، یعنی کے پی کے سے اگر پی ٹی آئی 7 یا 8 کینڈیڈیٹس نامزد کرنے کی پوزیشن میں ہے، منتخب کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو 7-8 گروپس الگ الگ سے آئیں گے۔ پنجاب میں اگر 5 کینڈیڈیٹس سینیٹرز منتخب کروا سکتی ہے تو 5 گروپ یہاں پر سامنے آئیں گے۔ یہ اصل وہ سردرد ہے، یہ وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں ایک تو وہ پارلیمانی پارٹی کے کی طرف چلے گئے، دوسرا استعفے والا معاملہ تو پی ڈی ایم کا جو کل کا اجلاس ہے وہ تو خیر آگے جا کر استعفے دیتے ہیں، لیتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مگر خان صاحب کے لیے ایک اور ٹینشن جو ہے اسلام آباد کی طرف وہ بڑھ رہی ہے، وہ ہے سرکاری ملازمین کا احتجاج، جنہوں نے 10 فروری کو دھرنا دینے کی کال دے رکھی ہے۔ وہ اگر اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہیں، پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تو یہ سارے پریشرز جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے مزید سردرد کا باعث بنیں گے۔ ابھی تو وہ سینٹ انتخابات میں پارٹی کے اندر سے معاملات جو ہیں وہ ان کے کھل کر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، ان کو فیس کرنا اور ان کو کیا ہوتا ہے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، ڈیل کرنا، مناسب لفظ یہ ہے کہ ان کو حل کرنا ہی خان صاحب کے لیے ایک بڑا عذاب بن جائے گا۔ اپوزیشن کی تحریک جو اب دوبارہ اٹھنے جا رہی ہے، 5 فروری کو ہے
وہاں پر مظفر آباد میں جلسہ جہاں پر مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، مریم نواز تینوں شریک ہوں گے، باقی قیادت بھی ہوگی، اور اس کے بعد آگے اور مزید جلسے ہیں۔ تو ایک تو اپوزیشن کی تحریک تو اپنی جگہ، پی ٹی آئی کے اندر اتنے بکھیڑے شروع ہونے لگے ہیں، اور باقی جو سرکاری ملازمین کے جو احتجاج سامنے آنے لگے، یہ عمران خان صاحب کو اتنی ٹینشن دیں گے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بڑی غلطی نہ کر بیٹھے ان ٹینشن اور ان دباؤ کی وجہ سے کہ پھر اپوزیشن کو شاید تحریک آگے چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔